السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں بہت سارے سوالات دیکھ رہی تھی اس موضوع کے متعلق، تو میں نے سوچا کہ میں ایک انفارمیشنل ویڈیو بنا دوں۔ جتنی انفارمیشن میرے پاس ہے وہ میں آپ سب کو ضرور ٹرانسفر کر دوں۔ تو یہاں پہ اسکول شروع ہو جاتے ہیں سپٹمبر میں، اور پھر اکتوبر سے جن جن بچوں کو ہائی اسکول جانا ہوتا ہے ان کی اورینٹیشن اور ایڈمیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اور پھر نومبر دسمبر جا کے ان کو کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس اسٹریم میں جا رہے ہیں۔ اب جو نئے والدین ہوتے ہیں، جب میں بھی جو ہے پہلا میرا بیٹا جا رہا تھا تو اس وقت ہم سب بھی کافی جو ہے وہ انفارمیشن اکٹھی کر رہے تھے، اور پچھلے سال جو ہے میری بیٹی کا بھی ایڈمیشن ہوا ہے، تو میرے پاس جو انفارمیشن ہے میں کوشش کروں گی کہ وہ میں ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہاں پہ ہائی اسکول جو انٹیریو میں اسپیسیفکلی ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک تو ہوتا ہے ریگولر پبلک اسکول۔ آپ کا بچہ جس زون میں بھی پڑھ رہا ہے وہیں کے زون کے ایک دو ہائی اسکول ہوں گے جس میں کہ وہ آٹومیٹک ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے اسٹریمز ہوتی ہیں، آئی بی ہے، اے پی ہے، اس کے علاوہ ریجنل پروگرامز ہیں جو اسکول آفر کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا کرائٹیریا ہوتا ہے ہر اسکول کا اپنا اپنا۔ کچھ کووڈ سے پہلے تک جو ہے وہ ٹیسٹ بھی لیے جاتے تھے، خاص طور پہ اے پی اور آئی بی پروگرامز کے لیے۔ اب اے پی اور آئی بی پروگرامز کیا ہوتا ہے؟ آئی بی ہوتا ہے انٹرنیشنل بیرکولیٹ، تو اس میں تھوڑا سا یہ کہا جاتا ہے، آئی بی کا مجھے پرسنل تجربہ نہیں ہے لیکن جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنلی جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں، یا وہ کسی اور جگہ بھی، کیونکہ اور تمام ملکوں میں بھی، دبئی میں بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ والی اسٹریم ہوتی ہے، اور پاکستان میں بھی ہوتی ہے، تو ان بچوں کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ یہ ایک جگہ سے کہیں بھی دوسری جگہ جاتے ہیں تو یہ ایزیلی اس میں جو ہے اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ امریکہ میں اگر یہاں سے جو ہے وہ آپ کو جانا ہو، یا اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کی پڑھائی ایڈوانس ہوتی ہے، بہت بیزی رہتے ہیں بچے۔ تو ایک اسٹریم تو یہ ہو گئی۔ دوسری ہوتی ہے اے پی، اس کو کہتے ہیں ایڈوانس پلیسمنٹ۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا بچہ یونیورسٹی جاتا ہے تو بہت سارے ایسے کورسز ہوتے ہیں جو کہ وہ پہلے سے پڑھ چکا ہوتا ہے، یا کچھ الیکٹیوز ہوتے ہیں جو کہ یونیورسٹی میں ایگزام کر دیے جاتے ہیں۔ بہت سارے نہیں کہوں گے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ ایڈوانس پلیسمنٹ کا جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ تھوڑی سی اس کا جو ہے وہ ایڈوانس لیول ہوتا ہے، اور ان دونوں پروگرامز میں، آئی بی میں اور اے پی میں، کووڈ سے پہلے تک جانے کے لیے رپورٹ کارڈ دیکھی جاتی تھی، گریڈ 7 کی رپورٹ کارڈ دیکھی جاتی تھی، اور گریڈ 8 کیونکہ بچوں کا شروع ہوتا ہی ہے اور پھر یہ شروع ہو جاتا ہے، تو گریڈ 8 کی ٹرم 1 کی رپورٹ کارڈ عموماً دیکھی جاتی تھی، اور ساتھ میں ان کو ٹیسٹ بھی دیا جاتا تھا، اور اس میں سے جو بچے کوالیفائی کریں ان کو جو ہے وہ ان پروگرامز میں ایڈمیشن مل جاتا تھا۔ یہ پروگرامز بھی آپ کے ایریا کے اسکول، ایک یا دو اسکول ہوتے ہیں ان میں آفر کیے جاتے ہیں، یا یہ کہ کوئی تھوڑا دور بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اگر وہ اسکول زون میں نہیں بھی آ رہا ہو لیکن اس ایریے کا وہی اسکول واحد ہو جو یہ پروگرام آفر کر رہا ہے، تو وہ بھی آپ کے بچے کو لے لیتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ کیونکہ یہاں پہ زون سسٹم ہے تو جو قریب کے اسکول ہوتے ہیں وہیں بچے جاتے ہیں، تو ان کو اس سلسلے میں بس کی سہولت مل جاتی ہے جو قریب کا اسکول ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کسی دور کے اسکول میں جا رہے ہیں، آپ کا بچہ ہائی اسکول میں ہے، تو عموماً اس کو بس کی سہولت نہیں ملتی۔ تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر آپ اس کسی بھی ایسے پروگرام میں جا رہے ہیں جو کہ آپ کے گھر سے تھوڑا دور ہے، تو اس کے لیے آپ کو پھر ٹرانسپورٹیشن کا خیال رکھنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے، ابھی ہم نے اے پی کی بات کی ہے اور آئی بی کی بات کی ہے، یہ کیونکہ ان کی پڑھائی پبلک اسکول کے جو ریگولر اسٹریم چل رہی ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی میں کہوں گی ایڈوانس ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ریگولر اسٹریم میں جو بچہ جا رہا ہے پبلک اسکول میں، اور اس کے جو ہے مصروفیت تھوڑی کم رہتی ہے، جبکہ یہ بچے بہت بزی رہتے ہیں، ان کے ٹیسٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ویسے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ جو ہے بہت زیادہ پڑھائی کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ بچے بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون اس کو کیری کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی بچے کے لیے بہت اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ اب یہ 9 اور 10 جو ہوتے ہیں نا، یہ پری آئی بی ہوتے ہیں، اور اسی طرح اے پی کے بھی جو کورسز ہوتے ہیں کچھ، وہ یعنی کہ اے پی کے ریگولر کورسز کے ساتھ آپ کو اے پی کے کورسز ہوتے ہیں کہ آپ نے جغرافی لے لی، میتھس لے لیا، وہ اے پی میں لے لیا۔
تو یہ جو کورسز ہوتے ہیں یہ عام جو اسٹریم ہوتی ہے اس میں ریگولر چل رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ فرق بھی آتا ہے۔ اچھا 9 اور 10 پری آئی بی کہلاتی ہے، اور جو اصل ان کا کام شروع ہوتا ہے وہ 11 اور 12 سے شروع ہوتا ہے، اور 11 اور 12 وہ گریڈز ہیں جس کے بعد یونیورسٹی آ رہی ہوتی ہے۔ خاص طور پہ جو 12 گریڈ کا رزلٹ ہے یونیورسٹی کے لیے جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ بچوں کی پڑھائی کیونکہ بہت مشکل ہوتی ہے، تو ان کو وہ پرسنٹیج مینٹین کرنا مشکل لگتا ہے۔ تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ 9 اور 10 بچے جو ہے وہ اے پی اور آئی بی کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب وہ 11 12 میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سوئچ کر لیتے ہیں ریگولر پروگرام میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مارکس جو ہیں وہ اس حساب سے نہیں آ رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے کیونکہ ہائی پرسنٹیج، سب کہنے کی ویسے تو باتیں ہوتی ہیں کہ ہاں ماں بچہ جیسا پڑھ رہا ہے پڑھنے دیا جائے یہ وہ، لیکن سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ یونیورسٹی پہنچے، اور جہاں یہاں پہ جو ہائی اسکول کے بعد یونیورسٹی کا کرائیٹیریا ہے وہ بہت سخت ہے۔ مثلا یہ کہ ان کو جو ہے جو اچھے، جو کہنا چاہیے جو ٹیکنیکل پروگرامز ہیں، اگر آپ سوچیں تو انجینئرنگ ہوا، لائف سائنسز ہوا، اس کے لیے اچھی یونیورسٹیز میں بہت ہائی پرسنٹیج ہے، 90 سے اوپر یا لیٹ 80s سے کم پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ باقی پروگرامز میں تھوڑا سا ظاہر ہے آپ کو مل جاتا ہے ایڈمیشن، لیکن اگر آپ ان یونیورسٹیز کو ایم کر رہے ہیں تو دے آسک فور بہت 90 پلس ایٹ لیسٹ۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اچھا یونیورسٹی کا کرائیٹیریا جو ہوتا ہے ایڈمیشن کو، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ابھی ہم وہ بات ہی کر رہے ہیں، ابھی میں صرف آپ کو اسکول سسٹم سمجھا رہی ہوں۔ تو آئی بی اور اے پی میں کیا ہوا کہ پڑھائی زیادہ کرنی پڑی، بچوں کو لگا کہ مارکس کم ہے، تو پھر وہ 11 اور 10 میں سوئچ کر گئے، لیکن سوئچ کرنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے ان کا اسکول بدلتا ہے، ماحول بدلتا ہے، دوست ان کے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک پلس پوائنٹ اس چیز کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پریکٹس میں آ جاتا ہے، یعنی کہ اس کو محنت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو اس کی ہیبٹ بلڈ ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں دو چیزیں ہونی ہیں، ایک یہ ہوتی ہے کہ 9 10 میں اس نے جو ہے وہ محنت کی، اور جب وہ 11 12 میں ریگولر اسٹریم میں گیا تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ ایزی ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں پہلے سے کی ہوئی ہوتی ہیں، اور جب اس میں جاتے ہیں تو وہ تھوڑے سے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو وہاں ان کا تھوڑا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ طریقہ اختیار کریں تب بھی بہت خیال رکھیں کہ آپ کو پھر مینٹین رکھنا ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پورا 4 سال اسی طرح سے پڑھا تو یونیورسٹی میں جا کے آپ کو کافی آسانی رہتی ہے، کیونکہ یونیورسٹی میں ورک لوڈ بہت ہوتا ہے، اور جن بچوں کی محنت کی عادت اور پریکٹس بنی ہوئی ہو وہ پھر کافی اچھا محسوس کرتے ہیں ان کے مقابلے میں جو کہ ریگولر پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں، جن کی ایک نارمل ہیبٹ ہو۔ اب یہاں پہ بھی اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچہ کیسا ہے، وہ کیسا کیچ اپ کر سکتا ہے۔ ریگولر اسٹریم میں نمبر لینا آسان ہے، لیکن ظاہر یونیورسٹی جاتے ہیں تو بہت زیادہ ورک لوڈ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ آسانی سے ٹرانزیشن کر سکتے ہیں، اٹس آل ڈپینڈ آن یور پرسنالٹیز، تو یہ بات ہے۔ اچھا ایک تیسرا جو ایک بات ہے وہ ہے ریجنل پروگرامز۔ ریجنل پروگرامز عموماً اسکولز آفر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہوتا ہے، آرٹس ہوتا ہے، جن کو اسپیشلائز کرتے ہوئے اسی فیلڈ میں پرسو کرنا ہے، وہ ان ریجنل پروگرامز والے اسکول کو پریفر کرتے ہیں، کیونکہ ان کا زیادہ تر فوکس جو ہے وہ ٹیکنیکل لرننگ یا ہینڈز آن لرننگ میں ہوتا ہے، اور اگر آرٹس کا ریجنل پروگرام ہے تو وہ آرٹس پہ زیادہ زور دیتے ہیں، ان کے کورسز اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ چوتھی جو چیز ہے وہ ہے کیتھولک اسکول۔ اب کیونکہ ظاہر ہے ہم سب امیگرینٹ ہوتے ہیں اور یہاں آتے ہیں، اور پھر ہمیں تھوڑا سا جو ہے ہم خائف ہو جاتے ہیں جب ہم سنتے ہیں کیتھولک اسکول ہے۔ تو کیتھولک اسکول میں کیا ہوتا ہے، کیتھولک اسکول میں بھی ریگولر اسٹریم ہی پڑھائی جاتی ہے، دونوں ہوتی ہیں۔ اگر اے پی آفر کر رہا ہے تو کیتھولک اسکول میں آپ کو اے پی بھی ملے گی اگر آپ کے ایریا میں موجود ہے تو، ورنہ یہ کہ ریگولر آپ کو اسکول ملے گا۔ اور اس میں جو ہے سب سے پہلا کوشچن ماں باپ کو یہ ہوتا ہے کہ ریلیجیس ایجوکیشن کیسے ہوتی ہے، کیونکہ کیتھولک اسکول ہے۔ تو دیکھیے ریلیجیس ایجوکیشن ہوتی ہے لیکن جس طرح سے ہمارے یہاں ہم اسلامیات سے پہلے اخلاقیات وغیرہ پڑھتے ہیں، تو ان کا بھی وہ ان چیزوں پہ زیادہ زور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ریلیجن کا کورس ہے تو اس میں انٹرنیشنل ریلیجنس بھی پڑھائے جاتے ہیں، سارے ریلیجنس کو جو ہے وہ اس کی انفارمیشن دی جاتی ہے، جو ان کی اپنی پریکٹس ہوتی ہے، یا یہ کہ کہنا چاہیے پریئر ہوتی ہے، اس میں
جو بھی ان کے علاوہ جو مسلمان بچے ہیں یا کسی اور مذہب کے بچے ہیں جو کہ ان کی پریکٹس میں شامل نہیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ پیچھے کھڑے ہو جائیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طرح سے کراس بننا ہے، اسی طرح سے سب کچھ کریں. تو جسٹ آؤٹ آف رسپیکٹ یو کین اسٹینڈ بیہائنڈ. کیتھولک اسکول کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں یونیفارم ہوتا ہے، یونیفارم ہوتا ہے تو ایک جو ہے نا یونیفارملٹی رہتی ہے. ڈسپلن یہ زیادہ ہوتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے ان کا ڈسپلن. میرا بیٹا کیتھولک اسکول ہی کیا ہے. یونیفارم کے علاوہ جو ہے کہنا چاہیے کہ آرگنائز مجھے زیادہ لگے بنسبت پبلک اسکول کے. اور پھر ظاہر ہے وہ جو ایک بچوں کو ہوتا ہے نا برانڈس کا کمپٹیشن، اس نے یہ پہنا ہے، اس نے وہ پہنا ہے، تو اس سے ایک جان چھوٹ جاتی ہے آپ کی. اور مینجمنٹ بھی ان کی تھوڑی اس سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ بھی اخلاقیات اپنائی جاتی ہیں یا مذہب پہ زور ہوتا ہے. دوسری ویلیوز کچھ بھی ہوں لیکن اگر بیسک ویلیوز پہ بات کی جاتی ہے تو وہ جو ہے ہمیشہ مددگار ثابت ہوتی ہیں. تمیز سکھانا یا ادب سکھانا یا ادب سے رہنا کسی بھی مذہب میں کی بنیادی چیزیں ہیں، اور یہ ویلیوز جب کی جاتی ہیں تو بہرحال ان سے فرق پڑتا ہے. تو یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن میں نے اس میں چاروں ایکسپیکٹ کور کر دیے ہیں. اس بات کا دھیان رکھیں کہ اپنے بچے کے حساب سے اسکول اور اسٹریم کو منتخب کریں. ہر اسکول میں جو پبلک اسکول ہے اس میں بھی ایک جو ریگولر پڑھائی اس میں بھی 3 اسٹریمز جو ہیں وہ آفر کی جاتی ہیں. ایک اپلائیڈ ہوتا ہے، ایک اکیڈیمک ہوتا ہے، اور ایک اوپن ہوتا ہے. اسی اسٹریم کے بچے سیم کلاس کے بچے ایک ہی کورس کو 3 لیول پہ پڑھتے ہیں. اپلائیڈ والوں کو کا جو ایم ہے وہ کالج جانا ہوتا ہے، ان کے کورس کا لوڈ تھوڑا کم ہوتا ہے. اکیڈیمک والوں کا ایم یونیورسٹی کا ہوتا ہے تو ان کا جو ہے کورس لوڈ زیادہ ہوتا ہے. تیسری اسٹریم ہوتی ہے اوپن والوں کو یہ بس ہلکا پھلکا کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا ہوتا ہے کہ یہ میں بھی کسی اسکل ورک کے لیے جائیں گے یا ان کی فیلڈ کالج اور یونیورسٹی سے مختلف ہوگی. تو یہ ساری باتیں تھیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہو تو وہ ضرور بتائیے گا، اور کچھ میں نے مس کر دیا ہے تو وہ بھی ایڈ کر دیجیے گا کامنٹ میں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے. جس چیز کا بھی انتخاب کریں بالکل اپنے بچے کی پرسنالٹی، اس کی پسند ناپسند، اس کا اکیڈمک کیریئر کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.